السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے میں دیکھ رہا تھا میری بیٹیاں یہاں پہ، اور یہاں کافی دیر سے ہمارے ڈاکٹرس کو بھی سن رہے ہیں، اور ٹیکنیکل تمام چیزیں آپ سن چکے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مکالمے کا ہم انداز دیں، 5-6 منٹ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس کو کمپلیٹ کریں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں بالکل، مجھے یہ آئیڈیا سر کا بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ ہم نے ڈیسائڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے سر تھوڑا سا جو ایک روایت رہی ہے کہ ہر جب ہم سیشن میں آتے ہیں تو تھینک یو سو مچ، بہت اچھا جو ہے نالجبل سیشن ہے، اور سیشن کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی، اس دفعہ میں تقریباً 5 سال سے اس طرح کے سیشن میں ایز اسلامک ریلیجس مجھے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ کی پریزنٹیشن ڈاکٹر مصباح اور ڈاکٹر وجاہت کی بہت اچھی لگی اور تھوڑی ڈفرینٹ تھی سر، اور بہت بہترین بات ہے۔ اور اب ہم نے اسی چیز پر یہ پلان کیا کہ آپ لوگوں کی بہت ساری چیزیں بیس کر رہی تھی اسلامی پرپز سے، سر نے بھی جیسے فیملی انوائرمنٹ کو بتایا، آپ نے جو شروع میں کہا بہت بہترین پریزنٹیشن تھی ڈاکٹر مصباح کی کہ ہم تیاری تو کرتے ہیں شادی کی کہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس حوالے سے، تو لیکن اس میں جو مین چیز ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب۔ عموماً ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ظاہر ہے 3 سوروں کا خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ لقمان ہے اور سورہ اخلاق ہے۔ اس میں ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کا حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ بچے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور اسی طریقے سے شہروں میں جو مائیں ہیں، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ وہاں شہروں میں مائیں بچوں کو یعنی پرانی تعلیمات کے سہارے آگے بڑھ رہی ہیں یا دیہات میں؟ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ یعنی پہلے شہروں کے حوالے سے آپ بتائیے۔ ہاں، کیونکہ شہر بھی اس لیے میں شہر کا مشاہدہ بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں۔ عباس صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہر جگہ وہ اویئرنیس دے رہے ہیں۔ اب اگر میں بات شہر کی کروں تو شہر میں ظاہر ہے کہ شہر جب وہ کہتے ہیں تو ایک بہت بڑی ایک سٹی سامنے آ جاتی ہے، لیکن اویئرنیس ہے وہاں پہ، نو ڈاؤٹ۔ چاہے آپ ہیلتھ ایشوز کو دیکھ لیں، ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، پراپر شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو ہے پھر جیسی ہی پریگننسی ہوئی اور لڑکیاں جو ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور جو وہاں پہ ہم نے کامن دیکھی، اسی چیز کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں اب اس وقت ساری میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ڈینا استاد ظاہر ہے کہ روحانی ماں باپ ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں بوائز، تو میں اور سر جو یہاں کھڑے ہیں وہ مقصد یہی بتانے کا، ویسے کہ ہسبینڈ وائف جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی دونوں مل کر ڈاکٹر کے جاؤ، نہ ماں لے کے جائے اس کی، نہ اس کی بہن لے کے جائے، نہ کوئی اور رشتہ لے کے جائے، شوہر خود لے کر اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس جائے اور دونوں بیٹھیں۔ جو شہر میں نے یہ دیکھا، لیکن یہاں میں نے نہیں دیکھا، بچہ بھی ہو گیا، بیوی آ بھی گئی اور بتائیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ ظاہر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے تھے، تو ام المومنین ام سلمہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد تمام نیکیاں لے کے جاتا ہے، ہم خواتین کے لیے کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا، جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہتا ہے اس پہ، اور وہ جس طریقے سے ایک مرد رات بھر عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ کا ہر قطرہ اس کو اتنا اجر دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جنگ میں ایک مجاہد کرتا ہے، بالکل اسی طرح ماں اس بچے کی پرورش کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک مجاہد کی طرح جو ہے وہ جنگ رکھتی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ یہاں پر میں جب ماں کی گود میں بچہ آ جائے اور جب وہ اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بہت سنیے، غور سے سنیے گا، دیکھو ہم میڈیکلی کچھ بھی کر لیں گے، حقیقت ہے، ہمارا یقین ہے بنا مسلم کہ آخرت بدحق، ہمیں یہاں سے جانا ہے اپنی ابدی زندگی کی طرف۔ تو اگر تھوڑا سا ہم
بارے میں سوچ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیاں بہت بہترین ہو جائیں اور ہم وہ سب کچھ کرنے لگیں کہ جس میں ہمارا وہاں پر بھی فائدہ ہو. تو اب حدیث ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک فرشتہ خدا کے حکم سے اس کے سیدھے جو ہے اس کے سیدھے زانوں پر ہاتھ مار کر کہتا ہے مبارک ہو کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. ڈاکٹر صاحب دوسری چیز ظاہر ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں تو اس میں ماں اپنے ساتھ بچے کو سلاتی ہے یا باپ اس حوالے سے آپ کہتے ہیں. جی ہاں, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر وجاہت بڑی میں نے کہا بہت اس دفعہ بہت ڈفرینٹ آپ نے پریزنٹیشن کی اور بہت اچھی بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ وہ سارا کچھ ہی اسلام سے ٹچ ہو رہا تھا کہ جو ایک فیملی انوائرمنٹ ہے اس کو اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جب ماں اور باپ میاں بیوی کا آپس میں بیہیویئر اچھا ہوتا ہے تو دیکھیے ضروری نہیں کہ نٹس ہر ایک کو میسر ہو, دہی ہر ایک کو میسر ہو, گوشت ہر ایک کو ہر دن میسر ہو, ضروری نہیں ہے. میں غذا سے رکھ کے کہ اللہ نے روٹی میں ہی اتنی طاقت رکھی, ایک دو وقت کی روٹی بھی اگر ہمیں مل رہی ہے نا اس میں بہت طاقت ہے. آپ اس طاقت کو مزید جو ہے نا آپ کس طرح سے اور انہینس کر سکتے ہو اپنے آپس کے ریلیشن سے. اندر ماں کی شکم میں بچہ بھی وہ بیہیویئر محسوس کر رہا ہے, اس بیہیویئر کو محسوس کر رہا ہے جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن ہے مین چیز کہ جس کی وجہ سے بچہ بھی ہیلدی پیدا ہوتا ہے. اور اسلام اب یہی چیز کہہ رہا ہے نا ایک دوسرے کا احترام لازم ہے, واجب ہے میاں بیوی کا. اب میں یہاں پہ بہت معذرت کے ساتھ دیکھتی ہوں بہت عجیب الا کر کے ارے ہم تو ہسبینڈ ہے آپ عزت سے بلائیے. اسلام یہ کہہ رہا ہے عزت سے بیوی کو بلاؤ, عزت سے شوہر کو بلاؤ اور عزت سے اپنے بچوں کو بلاؤ. بچہ بھی عزت مانگتا ہے, عزت ہم دیں گے تو بچہ بھی ہیلدی ہوگا. یہ انوائرمنٹ ہے جو انسان کو صحت مند بناتا ہے. یہ اسلام کہہ رہا ہے. آج اتنی تہذیب اور ادب ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے نا, کسی مذہب نے وہ جو ہے تہذیب اور ادب دی جو تہذیب اور ادب ہمارا دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. اور یہی ادب ہے, تہذیب ہے جو ہمیں اور آپ کو بحیثیت ماں باپ اور بحیثیت اولاد ہماری اولاد کو صحت مند بناتا ہے. بہت زبردست آپ نے پیغام دی. ظاہر یہاں پہ بہت سارے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہیں تو وہ پھر ظاہر کو بھی ٹائم دینا چاہیے, لیکن جاتے جاتے کیونکہ یہ ایک پیغام ہے. میرے ڈاکٹر اطہر نے بھی بات کی, ڈاکٹر وجاہت نے بھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھو اس شہر کے انوائرمنٹ سے بچے جہاد کرتے لے جاتے تھے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جہاد کی طرف گئے اور وہاں جہاد میں ان بچوں کو اس نیچرل انوائرمنٹ میں بٹھایا جاتا تھا تو اس سے ان کی گروتھ اچھی ہوتی تھی اور ان کا ذہن بھی سلامت رہتا تھا. آج اس لگزریس دور میں ہم اپنے بچوں کو اس انوائرمنٹ میں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ ذہن بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے. اور آئے دن آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ مائیں پریشان ہیں اور ہمارا سول سوسائٹی پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے طرح طرح کی جو ہے روحانی بیماریوں میں اور غلط کاموں میں انوائرمنٹ ہے جس کے طرح طرح کے نقصانات معاشرے کو ملتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور ہم اپنے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں موقع دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.